السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اس دن کی فضیلت جانیں گے۔ جمعہ کا دن یعنی فرائیڈے۔ بے شک ہر دن اللہ کریم کے بنائے ہوئے دن ہے، لیکن جمعہ کے دن کو ایک خاص ہی مقام حاصل ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دن جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی دن اللہ کریم نے دنیا کو پیدا کیا اور اسی دن دنیا فنا ہوگی۔ اب اس دن کو آپ کچھ ایسی گزاریے، اچھے سے نہا دھو کر خود کو پاک کیجیے، اور اگر اللہ کریم نے آپ کو نئے کپڑے دیے ہیں یا پہلے کے جو بھی نئے کپڑے ہیں انہیں پہنیے اور خوشبو لگائیے۔ لڑکیاں اتنی ہی خوشبو لگائیے کہ خود تک اس کی اسمیل رہے، کسی غیر محرم کو وہ خوشبو نہ جائے۔ اسلامک برادرز وقت پر مسجد پہنچیں، پورا خطبہ دھیان سے سنیں اور نماز باجماعت ادا کریں۔ اسلامک سسٹرز گھر پر ہی رہیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ جمعہ کے دن ان سورت کی تلاوت کیجیے: سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ جمعہ۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود شریف پڑھیے۔ جمعہ کے دن ہر لمحہ میں دعا کرتے جائیے کہ اس دن دعائیں زیادہ تر قبول ہوتی ہیں۔ خاص کر عصر اور مغرب کے درمیان دعا کیجیے کہ جمعہ کی آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ کہف کے بارے میں۔ سورہ کہف کی کچھ معلومات اور اس سے پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ یہ پارہ نمبر 15 کے آخری حصے میں اور پارہ نمبر 16 کے شروعاتی حصے میں آئی ہوئی ہے۔ یہ سورہ نمبر 18 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی، غار، گوفا، کیو۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی، غار والے کچھ اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ کہف کی شروعات کی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن کی کچھ خاص عبادات۔ جمعہ کے دن ان سورہ کو پڑھیے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ سورہ ہود، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ جمعہ۔ ان سب سورہ کے نمبر اور پارہ نمبر بھی میں یہاں بتا چکی ہوں، تو یہاں سے آپ دیکھ کر ان سورہ کو ڈھونڈ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ والا درود پاک سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جائیے اور دھیان سے پورا خطبہ سنیے اور اس پر عمل بھی کریں۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو صدقہ کیجیے، کم سے کم 11 روپے ہی کر دیں، لیکن ضرور صدقہ کیجیے۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ہو سکے تو عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا کیجیے کہ جمعہ کی آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عصر سے مغرب کا آخری وقت ہوتا ہے جمعہ ختم ہونے کا۔ جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے، تو سوچے اس دن میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر کیسا ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا عبادات اس دن پر کر لینی چاہیے۔ کچھ بھی عمل کیجیے، اپنے امی ابو بھائی بہن سب پر انفرادی کوشش کیجیے، انہیں بول کر تو دیکھنا۔ یہ سب پڑھنے کے لیے کچھ نہیں، تو اگر درود شریف بھی آپ کی وجہ سے پڑھ لیا تو ثواب آپ کے حصے میں بھی اتنا ہی آئے گا۔ اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ جمعہ کا دن جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی لگ جاتا ہے، تو کچھ سورہ عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، کچھ جمعہ سے پہلے پڑھ لیں۔ مغرب سے پہلے تمام سورہ پڑھ سکتے ہو، اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے۔ درود پاک تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سنانے اور دوستوں کو بتانے سے زیادہ خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف،
اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے، کسی مجبور کی مدد کرنے سے، صدقہ و خیرات دینے سے، سبھی سے اچھا سلوک کرنے سے، صبح کے وقت یاسین شریف پڑھنے سے، شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ توبہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچی پکی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، مطلب گناہوں سے بالکل پاک۔ توبہ ایسی ہو کہ آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایسی پکی نیت کے ساتھ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گال پر ادھر ادھر مار لینے کا نام توبہ نہیں ہوتا۔ رو رو کر سچے دل سے عہد کر کے کہ اب آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ وہ رب کریم اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں، اگر سچے دل سے ہم نے توبہ کر لی تو وہ رب ہمارے تمام گناہوں کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ اب آپ کی توبہ پکی سچی ہے یا نہیں، یہ کون جانے سوائے اللہ کے۔ ہم سب گناہوں کے مریض ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب گناہوں کی گرفت میں گرفتار ہیں۔ کوئی میوزک میں فنا ہوگا، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی غیبت کرنے والا، کوئی سود کھانے والا، کوئی چوری کرنے والا، کوئی قتل کرنے والا، کوئی والدین کا نافرمان، کوئی پورن دیکھنے والا، تو کوئی حرام محبت میں گرفتار، کوئی لوگوں کو ناحق ستانے والا، کوئی لوگوں کا بے وجہ دل دکھانے والا، کوئی بے پردگی کرنے والا، تو کوئی غیر محرم سے تعلق رکھنے والا، وغیرہ وغیرہ گناہوں میں پھنسا ہوگا۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ یہی وجہ تھی جس کے چلتے شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو ہر وقت بہکائے گا اور انہی کے نفس کے ہاتھوں مجبور کر دے گا، اور یقیناً اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اسے معلوم تھا میرا بندہ خطائیں کرے گا، اسی لیے اس نے شیطان سے فرمایا کہ میرا بندہ جتنی بار سچی توبہ کر کے میری طرف لوٹ کر آئے گا، میں اسے بار بار بخش دوں گا۔ اس پر شیطان نے کہا کہ میں انہیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، میں ان کے سامنے ان کے کاموں کو اچھا کر دکھاؤں گا، جس کی وجہ سے وہ کبھی توبہ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ کی پناہ، شیطان کہیں جیت تو نہیں رہا۔ آج مسلمان گناہ کرتا ہے تو ایسا فخر کرتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے۔ آج آدھی سے زیادہ قوم آدھے کپڑوں میں ناچ گانے کر رہی ہے اور ہنس بھی رہی ہے، ان کے چہرے پر، ماتھے پر ذرا بھی شکن نہیں ہوتا۔ آج مسلمان عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، انہیں اس بات کا 1% بھی دکھ نہیں ہوتا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور افسوس نام کا نہیں۔ توبہ کیے بغیر زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس آ کر دستک دیں گے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے دور کر دیں گے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ آئیے ہم سب مل کر سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پکی پکی والی معافی مانگ لیجیے اپنے ہر اس گناہ کے لیے جو آپ سے ہوئے ہیں، اور پکی نیت کیجیے کہ اب آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس اور شیطان کے وار سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو برائے کرم اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔